ناول ہے اہل وفا کی ریت الگ، یہ اس کی 5ویں ایپیسوڈ ہے۔ گیٹ کے باہر گاڑی روک کر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھا۔ چہرے پر تشویش کی گہری چھاپ تھی۔ ارادہ تو اس کا شیخو پورہ میں آج رات رکنے کا ہی تھا، مگر 10:15 بجے کے قریب اس کو ایک انجان نمبر سے عجیب سی کال موصول ہوئی، جو کہ ایک طرح سے کوئی اتنی بھی نئی اور عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ جس کام سے وہ منسلک تھا وہاں کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ مگر وہ پھر بھی رات رکنے کا ارادہ بدل کر گھر آ گیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ رات کے 2:15 کا وقت تھا۔ گھر کی ساری بتیاں گل تھیں سوائے ہال کے۔ چابی گھما کر دروازہ کھولنے کے دوران اس نے کوشش پوری کی کہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ دبے پاؤں اماں کو ایک نظر دیکھا، پھر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی احساس ہوا کہ نہ صرف ہلکی اسپیڈ پر پنکھا چل رہا تھا، بلکہ نائٹ بلب بھی جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اس کو اپنے بیڈ پر کسی وجود کا احساس ہوا۔ فوراً مین لائٹ جلائی۔ سامنے نظر آنے والے منظر نے ظریف کو اچھا خاصا چونکا دیا۔ گرے اور کالی رنگ کی نائٹی میں ایک ہاتھ گال کے نیچے اور دوسرا پہلے بازو پر، لمبی ڈھیلی ڈھالی چوٹی ناگن کی طرح بل کھا کر سرہانے کے آس پاس ڈھیر ہوئی تھی۔ دوپٹہ جو کہ اب تک وہ اس کے سینے اور سر کے گرد لپٹا ہی دیکھتا رہا تھا، اس وقت سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ عہد کی جانب کروٹ لیے سو رہی تھی، جو کہ لاپرواہ اور شہنشاہی انداز میں دونوں بازو اور ٹانگیں پھیلا کر منہ زور سے بھینچے مزے میں سویا ہوا تھا۔ بے اختیار ظریف نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کیا، ڈریسنگ میں جا کر کپڑے بدلے، واپس آ کر ایک دفعہ پھر سے بیڈ کا جائزہ لیا۔ کنگ سائز بیڈ پر وہ دونوں بالکل درمیان میں ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ان کے نہ اس طرف نہ اس طرف جگہ اتنی نہیں بچی جہاں وہ لیٹ سکتا، اور عہد کی طرف تو وہ لیٹنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اگلا سٹیپ لیا۔ اس کو اپنے کان کے بالکل قریب دھیمی اور نرم آواز سنائی دی، عافیہ۔ عادت کے مطابق فوراً ہی منہ سے نکلا، جی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ سنو ذرا، عہد کو تو ایک سائڈ پر کر دو، میں نہیں چاہتا سوتے میں کہیں اس کو میرا ہاتھ وغیرہ لگ جائے۔ اب کی بار عافیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی عافیہ کی زبان سے بے اختیاری سوال نکلا، آپ آ کیوں گئے؟ آپ کو تو وہاں رات رہنا تھا۔ وہ جو فون پر آئے ہوئے میسیجز دیکھ رہا تھا، تب کر عافیہ سے بولا، اگر ادھر بیٹھا تمہیں برا لگ رہا ہوں تو کیا واپس چلا جاؤں؟ اور کہو گی تو زندگی کے باقی ساری راتیں کہیں باہر ہی گزار کر آیا کروں گا۔ وہ انتہا کا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ عافیہ چونکی تھی اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ ظریف نہیں تھا جو صبح گھر سے گیا تھا، جس کے ساتھ وہ اس گھر میں آئی تھی۔ یہ کوئی اور ہی تھا۔ اپنا دوپٹہ ڈھونڈتے ہوئے پوچھنے لگی، اگر ہماری موجودگی سے آپ ڈسٹرب ہیں تو کیا میں اور عہد دوسرے کمرے میں چلے جائیں؟ ظریف نے اب کی بار غور سے اس عورت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جانے کی بات گئی بھاڑ میں، پہلے یہ بتاؤ اپنی مرضی سے یہاں سوئی ہو کہ اماں کے کہنے پر؟ اماں کے نام پر تو عافیہ کی آدھی مشکل آسان ہو گئی۔ فوراً صفائی دینے بیٹھ گئی، دیکھیں میں نے بہت انکار کیا تھا، مگر انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ مگر پلیز آپ ان سے ناراض مت ہوئیے گا، میں ابھی یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اب وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر ظریف کی مضبوط گرفت نے اس کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا۔ تم نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی حکم ہی ماننی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میری تو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کوئی حکم تو نہیں، بس اس بچے کو اس سائڈ پر کر دو تاکہ میں سو سکوں۔ وہ اس کو بتا نہ سکی کہ اس بچے کو میں نے درمیان میں رکھا ہی اپنے تحفظ کے لیے، تو سائڈ پر کیسے کر دوں؟ مگر ظریف کے چہرے پر نظر آنے والی سنجیدگی نے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ دی۔ عہد کو تھوڑا آگے کر کے خود بھی آگے ہو گئی۔ اب ظریف کے لیے بہت کافی جگہ بن گئی تھی، وہ خود کو پوچھنے سے روک نہ پائی، آپ کو کچھ چاہیے، پانی وغیرہ؟ ظریف نے فون بند کر کے سائڈ دراز پر رکھا، اٹھ کر لائٹ بند کی۔ جب اپنی جگہ پر لیٹ چکا تو اندھیرے میں اس کی آواز گونجی، تمہارے جیسے نمونے میوزیم میں رکھے جانے چاہیے۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر کروٹ بدل کر سو گیا، مگر وہ کتنی دیر جاگ کر اس کے کہے جملے کا مفہوم ڈھونڈتی رہی، پھر نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ وہ اپنے پہلو میں سوئے ہوئے ظریف کی وہاں موجودگی سے اس قدر محتاط تھی، صبح تک ایک ہی سمت میں کروٹ لیے پڑے رہنے کی وجہ سے جسم کا وہ حصہ اکڑا ہوا تھا، اور یہ روٹین اگلے آنے والے بہت دنوں تک جاری ہی رہی۔ وہ کمرے میں تب آتی جب وہ سو چکا ہوتا، یا کم از کم عافیہ کو یقین آ جاتا کہ اب سو گیا ہوگا۔ جا کر خاموشی سے بیڈ کی ایک سائڈ پر کسی بے جان جسم کی طرح دن نکلتے تک پڑی رہتی۔ ادھر اذان ہوتی، ادھر وہ اس کمرے کی قید سے آزاد ہو کر کھلی فضا میں سانس لیتی۔ سوائے ایک رات کے، جس رات ظریف کا شو ہوتا، اس رات وہ اس کے گھر آنے سے پہلے پوری کوشش کرتی کہ نیند آ جائے، مگر نیند بھی ہمیشہ مہربان نہ ہوتی۔
مصطفیٰ کے ساتھ دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری سے گہری ہوتی رہی۔ اس کا برتھ ڈے آیا جس کے بارے میں ظارف نے یہی مشورہ دیا، اسکول میں کرنے کے بجائے وہ ویکینڈ پر مصطفیٰ اور اس کے دوستوں کو باہر ڈنر یا لنچ کروا دے گا۔ مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فی الحال ایک کیک لا کر کاٹ لیا گیا۔ مصطفیٰ کو اسکول سے ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، ہفتہ اور اتوار کی۔ اماں مجھے بتا دے پھر ڈنر کی بکنگ کرواؤں یا لنچ کی؟ سفینہ نے الٹ جواب دیا۔ بھائی اپنی بیوی سے پوچھو، مجھے کیا علم؟ ظارف کی تیوری چڑھ گئی اور غصے سے بولا، آپ یہ جو کوششیں کرتی پھر رہی ہیں نا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ان سے۔ سفینہ نے انجان بنتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ کون سی کوششوں کی بات کر رہے ہو؟ اس کو ان سب باتوں پر مزید تپ چڑھ گئی۔ آپ اس کو کہہ کر ہر بات منوا لیں گی جو کہتی جائیں گی، وہ مٹی کی مادھو چپ چاپ آپ کے حکم مانتی جائے گی۔ پر اماں میں ظارف سیال ہوں، عافیہ کمال نہیں ہوں، سفینہ نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اب عافیہ کمال نہیں، عافیہ ظارف ہے۔ ظارف کا کہا بے اختیار تھا۔ اماں ظارف کے کمرے میں سو جانے سے وہ عافیہ ظارف نہیں بن گئی، وہی ہے جو تھی۔ سفینہ نے بھی ہار نہ مانی۔ اس کی حیثیت اسی دن بدل گئی تھی جس دن تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ ظارف نے ہنستے ہوئے نفی کی۔ ایک کام کریں، ابھی اس کو میرے سامنے بلا کر کہیں کہ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہی ایک جملہ دہرا دے، میں عافیہ ظارف ہوں، ظارف کی بیوی، میں اس کی حیثیت تسلیم کر لوں گا۔ سفینہ نے اس کو گھورا اور کہا، فکر نہ کرو، ایک دن وہ ایسا بھی کر دے گی۔ سفینہ کی ہار نے ظارف کو بہت مزہ دیا تھا۔ کھل کر ہنستے ہوئے بولا، پیاری والدہ، وہ دن کبھی نہیں آنا، لکھ کر رکھ لیں۔ یہ عورت آپ کی بہو بن کر آئی ہے، وہی بن کر رہے گی۔ میری بیوی میرے جیسے آئے گی، نیڈر، بے باک، چھوئی موئی، ڈری سہمی سی عورت نہیں ہوگی جو ساری رات ایک کروٹ پر پڑی رہے اس ڈر سے کہ کہیں میری توجہ اس کی جانب نہ ہو جائے۔ اٹس اے ویری سک جوک مدر، ناٹ اے میرج۔ خیر چھوڑے یہ لا حاصل بحث اور باتیں، ڈنر یا لنچ؟ سفینہ نے اپنی کہی بات پھر دہرائی۔ میں بتا چکی ہوں کہ اپنی بیوی سے پوچھو۔ چلو جی، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے مصطفیٰ کو آواز دی۔ جب مصطفیٰ کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ اسے ڈھونڈتا اس کے کمرے میں آیا۔ کمرہ تو خالی ہی تھا مگر واش روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا تو اندر کا عجیب منظر تھا۔ ٹب میں پانی بھرے ببل باتھ بنایا گیا ہوا تھا۔ سارا ٹب صابن کے جھاگ سے بھرا ہوا تھا جس میں مصطفیٰ اور احد بیٹھے نظر آئے۔ ان کے چہروں پر جھاگ کی مدد سے داڑھی مونچھیں بنی ہوئی تھی۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے ظارف کی آواز پر وہ ڈر کر مڑی۔ گیلے فرش پر پاؤں پھسلا، وہ مصطفیٰ اور احد کے درمیان ٹب میں گری۔ 2 سیکنڈ لگے سب کو نئی پیدا ہونے والی صورت حال سمجھنے میں۔ اگلے لمحے مصطفیٰ اور ظارف کے ساتھ ساتھ احد بھی ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ عافیہ شرمندگی کے مارے اپنی جگہ سے اٹھی بھی نہ، ویسے ہی پانی میں بیٹھی رہی، ٹانگیں باہر لٹک رہی تھی۔ احد کو موقع مل گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے گود میں بیٹھ گیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ ظارف ادھر سے ہٹے تو وہ پانی سے باہر آئے، سارے کپڑے تو بھیگ ہی چکے تھے، مگر ظارف باہر جانے کے بجائے اندر آیا، جھاگ لے کر عافیہ کی داڑھی مونچھیں بنائیں اور بولا، اب تصویر مکمل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی جیب سے موبائل نکال کر 3-4 مختلف پوز میں تصویریں لیں۔ فون جیب میں واپس ڈالتے ہوئے وہ بات کی جس کے لیے آیا تھا۔ اس کے دوستوں کو ڈنر پر لے جانا ہے یا لنچ پر؟ سوال سیدھا اسی سے کیا گیا، اس لیے مجبوراً جواب بھی اسی ہی دینا پڑا۔ یہ بات الگ تھی کہ نہ سر اٹھایا نہ نظر ملائی۔ میں سوچ رہی تھی اگر آپ کو برا نہ لگے تو مصطفیٰ کے دوستوں کو گھر پر ہی بلا لیں، سارا دن رہ لیں گے، میں کھانا وغیرہ بنا لوں گی۔ اس کی آواز اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل سن پایا اور فوراً اگلا سوال کیا، اور آپ کے زرخیز دماغ میں یہ خیال شریف کیوں آیا ہے؟ عافیہ نے احد کے چہرے کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولنا شروع کیا تو ظارف نے آگے کو جھک کر اپنا کان اس کے چہرے کے قریب کیا۔ عافیہ بالکل ہی خاموش ہو گئی۔ ظارف نے مصطفیٰ کو مخاطب کیا، یار اس روبوٹ کی والیوم بٹن کا پتہ ہے تو آواز ذرا قابل سماعت کر دو، مجھے لپ ریڈنگ بالکل نہیں آتی۔ مصطفیٰ کو یہ بات ناگوار گزری، تب ہی بولا، پاپا آپ ان کو بولنے دیں گے تو نا؟ ظارف نے سیٹی مار کر بھویں اچکاتے ہوئے عافیہ کو دیکھا۔ واہ بھائی، ماننا پڑے گا، تمہاری ڈیفنس ٹیم تو بڑی تگڑی ہے۔ ایک محاذ باہر بیٹھا ہے، ایک ادھر موجود ہے، ایک کو ساتھ لے کر سوتی ہو۔ مان گئی بھائی، تمہارے مین پاور سے تو اب مجھے خبردار رہنا پڑے گا۔ عافیہ مسلسل ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ظارف یہ بات جانتا تھا، جب تک وہ آس پاس رہتا ہے عافیہ کی جان سولی پر رہتی ہے۔ اچھا سنو، میں اماں کو پیسے دے دیتا ہوں، تم لوگوں کا جو بھی پروگرام ہو کر لینا، اب سارے معاملے میں میرا کوئی سر درد نہیں ہے۔ جو بھی سودا چاہیے ہو لسٹ بنا کر ڈرائیور کو دے دینا، لے آئے گا۔ ہاں میں تو یہی کہوں گا، ایک دفعہ پھر سوچ لو۔
بچوں کو سارے دن گھر پر بلانا، ان کو انٹرٹین کرنا آسان کام نہیں ہے، جبکہ بچے ہو بھی بڑے چالو ٹائپ۔ عافیہ نے عذبات میں سر ہلایا۔ میں دیکھ لوں گی۔ ظریف اس کو شک بھری نگاہوں سے جانچتا باہر نکل گیا۔ عافیہ نے شکر کا کلمہ ادا کیا، ٹب میں سے اٹھی، پاؤں پوری طرح زمین پر نہ پڑا، بیلنس نہ رکھ پائی تو واپس پھر ٹب میں گری۔ اس بار عہد اور مصطفیٰ کے ساتھ اس کا اپنا قہقہا بھی شامل تھا۔ اتوار کے دن ظریف اپنے کمرے ہی میں زیادہ وقت لیپ ٹاپ پر مصروف رہا۔ دن اچھا تھا، اس لیے سفینہ عہد کے ساتھ لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ان کی نظر مصطفیٰ اور اس کے 5 دوستوں پر بھی تھی، جن لوگوں نے دن کے 12 بجے سوئمنگ پول میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ عافیہ کا ایک پاؤں کچن میں تو دوسرا باہر تھا۔ سوئمنگ پول میں کودنے والے تو ابھی کھانے سے انکاری تھے، اس لیے وہ ظریف کے لیے کھانا اس کے کمرے میں ہی دینے آ گئی۔ سارے بیڈ پر مختلف پیپر بکھرے پڑے تھے، جن کے درمیان بیٹھا وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورنے میں مصروف تھا۔ عافیہ نے کھانا میز پر رکھا، اس دوران وہ بالکل بھی متوجہ نہ ہوا۔ پانی وغیرہ بھی لا کر رکھ دینے کے بعد اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، کھانا لگا دیا ہے۔ ظریف نے ایک اچٹی سی نظر اس پر اور پھر کھانے سے سجی میز پر ڈالی، بھویں اچکا کر حیرت کا اظہار کیا، ساتھ ہی پوچھنے لگا، کیا باقی سب کھانا کھا چکے ہیں؟ عافیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے علیحدہ سے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی سب کے ساتھ ہی کھا لیتا۔ جتنا وہ وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، اتنے ہی سوال رستہ روک رہے تھے۔ اماں نے بس کباب کے ساتھ سبز چائے لے لی ہے، ان کا معدہ کچھ اپسیٹ ہے، میں نے دوا دے دی ہے، اور بچوں نے کافی زیادہ کھایا ہے، انہیں ابھی گنجائش محسوس نہیں ہو رہی، کہتے ہیں جب بھوک لگے گی کھا لیں گے۔ وہ صوفے کے کشن ٹھیک کرنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ظریف کے اگلے سوال پر قدم رک گئے، جو لیپ ٹاپ پر ہی نظریں لگائے پوچھ رہا تھا، تم نے کھانا کھا لیا؟ عافیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ظریف کی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر تھی۔ ایک اندیکھی سی مسکراہٹ عافیہ کے لبوں کو چھو کر گزری۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ظریف نے اس پر نظر اب بھی نہیں ڈالی، بس دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا، اوہ میں کیسے بھول گیا، بھلا روبوٹ بھی کبھی عام انسانوں والے جذبات رکھتے ہیں؟ بھوک، پیاس، پیار، محبت، چاہت، غصہ، نفرت، بے حسی، ترس، ہمدردی، احسان، یہ تو سب انسانی فطرت کی باتیں ہیں، ان سے مہان عافیہ کمال صاحبہ کا کیا لینا دینا؟ ان کے اندر تو بس ایک پروگرام ڈسک ڈال دو کہ صبح سے شام یہ روٹین ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عافیہ اچھی طرح اس کے طنز کے پیچھے چھپے غصے کو سمجھ اور محسوس کر رہی تھی، مگر بے یقینی کے مقام پر کھڑی ہو کر وہاں سے جانے میں ہی عافیہ جانی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی دیر تک ظریف بند دروازے کو گھورتا رہا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ جا کر سارا کھانا اس کے سر پر مار کر آئے، مگر ہاتھ دھو کر کھانے کو بیٹھ گیا۔ شام تک برتن یوں ہی اس کے میز پر پڑے رہے، کیونکہ وہ واپس کمرے میں آئی ہی نہیں۔ وہ باہر سے آنے والے قہقہے سنتا اپنے کام میں غرق رہا، گاہے بگاہے ایک نظر برتنوں والی میز پر ڈال لیتا اور غصہ اندر ہی اندر ابلتا رہا۔ مسلسل لکھنے سے سر اور آنکھوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ کھڑکی سے باہر دکھنے والی روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ اس نے پردے گرا کر لائٹ آن کر لی، 2 گھنٹے نیند بھی لے لی، مگر کمرے سے نہیں نکلا۔ 2 نوکریوں میں جھولنے کا نقصان یہ تھا کہ چھٹی کا دن بھی کبھی کبھار ہی انجوائے کرنے کو ملتا تھا، ورنہ کام کام کام۔ اس وقت چائے یا کافی کی شدید طلب ہونے کے باوجود یوں ہی بیٹھا رہا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ دوسرے پل مصطفیٰ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پاپا، آپ اپنا روز کا کام روز کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس نے خوشگواریت سے پین پیپر ایک طرف ڈال کر باہیں پھیلا کر مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ جواب میں وہ بھی کسی معمول کے مطابق اس کی کھلی باہوں میں سما گیا۔ اب بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ مصطفیٰ نے اپنا مدعا دہرایا۔ دادو کہہ رہی تھی کہ نالائق انسان یعنی کہ آپ ظریف سیال صاحب اگر اپنا روز کا کام روز کر لیں تو مہینے کا ایک دن یوں کمرے میں بند ہو کر فائلوں میں غرق ہو کر نہ گزارنا پڑے۔ ظریف نے اپنی آنکھیں بند کر کے سر مصطفیٰ کے کندھے پر رکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا دادو سچ کہتی ہیں؟ مصطفیٰ نے سوچتے ہوئے کہا، It does kind of make sense. You are working since the morning and now it's 8 o'clock of night and you are still working. میرے دوست سارا دن ادھر رہے مگر آپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ظریف نے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر آئے بال پیچھے کو سیٹ کیے۔ سوری یار، کام تھا ہی بہت، مگر فکر نہ کرو، I will make it up for you۔ مصطفیٰ نے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ چلیں، کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو، ویسے بھی پری نے میرے دوستوں کے لیے بہت کچھ بنایا تھا، ابھی جاتے ہوئے بھی سب کو ہوم میڈ مفنز وغیرہ دیے ہیں۔ میرے دوست مجھ سے کہہ رہے تھے یہ ان کا سب سے بیسٹ گیٹ ٹوگیدر تھا، پلس آئی ہیو دا بیسٹ مدر۔ مصطفیٰ ظریف کے سینے پر سر رکھ کر نیم دراز تھا۔ ظریف کی سوچ کہیں اور، جبکہ انگلیاں مصطفیٰ کے بالوں میں چل رہی تھی۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے مہارت سے موضوع بدلا۔ یس، A1۔
انفیکٹ آپ ہی میری ڈائری پر آج سگنیچر کر دیں۔ پری تو ابھی تک کچن میں مصروف ہے۔ ظریف نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لے آؤ سائن کر دیتا ہوں۔ دادو اور عہد کدھر ہیں؟ مصطفیٰ اپنی جگہ سے اٹھا۔ دادو اپنے کمرے میں ہیں اور عہد پری کے ساتھ۔ ظریف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اماں کے پاس ہی بیٹھتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا سفینہ کے پاس آئے۔ ظریف پر نظر پڑتے ہی سفینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ شاباش ہے بیٹا، گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایسی غیر حاضری۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں کی پیشانی چومی اور بولا، غیر حاضر ہی صحیح، تھا تو گھر پر ہی نا۔ طبیعت کی سنائیں، آپ کی بہو کے منہ سے سنا تھا کہ معدہ خراب ہے۔ سفینہ نے ہاتھ میں پکڑا کروشیا سائڈ پر رکھتے ہوئے اینک کے پیچھے سے ہی بیٹے کو ذرا غور سے دیکھا۔ میری طبیعت تو ماشاءاللہ بہتر ہے، عافیہ نے قہوہ بنا دیا تھا، تم اپنی سناؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے منہ کے 12 بجے ہوئے ہیں؟ وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان کے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ ایک کپ چائے تو پلوا دیں، میرا سر دکھ رہا ہے۔ سفینہ نے ادھر بیٹھتے ہی ہاتھ پھیلا کر اس کی پیشانی کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سر تو دکھے گا ہی جب سارا دن لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے جمے رہو گے۔ اس کو سفینہ کے ہاتھوں کی حرکت سے سکون مل رہا تھا۔ آنکھیں مندے یوں ہی لیٹے لیٹے نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ اس کے خراٹے سن کر مصطفیٰ اور اس کی دادی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے دھیمی سی آواز میں مصطفیٰ کو ہدایت دی، لائٹ بند کرو اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر دو۔ پری سے کہنا پاپا کا کھانا مائکرو ویو کے پاس رکھ دے اور خود آرام کرے، سارے دن کی بھاگ دوڑ رہی تھی، تھک گئی ہوگی، اور یہ تو پڑھتے ہی سو گیا۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے ایک نظر باپ پر ڈالی جس پر سفینہ کمبل ڈال رہی تھی۔ اس نے برتن دھونے سے پہلے ایک باؤل میں فروٹ کاٹ کر عہد کے واکر میں اس کے سامنے رکھا۔ جب تک وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی، عہد فروٹ کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف رہا۔ کھایا کم، مریض و عادت، ادھر ادھر گرایا زیادہ۔ برتن ان کی جگہ میں ٹکانے کے بعد وہ تولیے سے ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ عہد کا جائزہ لے رہی تھی، جس کے کپڑے، چہرہ سب کچھ میلا ہو رہا تھا۔ تبھی مصطفیٰ بولتا ہوا کچن میں داخل ہوا، پری جان، پاپا دادو کے کمرے میں سو گئے ہیں اور دادو کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی آرام کریں، تھک گئی ہوں گی، اور ہاں، دادو نے یہ بھی بولا ہے کہ پاپا کے لیے کھانا مائکرو ویو کے پاس رکھ دیں۔ اس نے ساری ہدایت سن کر سر ہلایا، ساتھ ہی اگلی ہدایت بھی دی، تم بھی دانت برش کر کے فوراً سونے کے لیے لیٹو، ورنہ صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی۔ میں پہلے عہد کو صاف کر لوں، پھر تمہارا یونیفارم استری کر کے رکھتی ہوں۔ مصطفیٰ نے فوراً پوچھا، تو کیا آج آپ بیڈ ٹائم سٹوری بھی نہیں سنا رہی ہیں؟ ناک چڑھاتے ہوئے اس نے عہد کو گود میں لیا اور بولی، آثار کچھ ایسے ہی ہیں، کیونکہ ابھی مجھے تمہارے پاپا کا کمرہ بھی سیٹ کرنا ہے۔ یہ بڑا سا کاغذوں کا ڈھیر ادھر سے برآمد ہونا ہے۔ جاؤ، شاباش میرا چاند، جا کر سو جاؤ۔ اگر میں جلدی فارغ ہو گئی تو کہانی سنا دوں گی۔ مصطفیٰ کو منہ بسیڑتے ہوئے وہاں سے جانا ہی پڑا، مگر جانے سے پہلے وہ عافیہ اور عہد کو پیار دینا نہیں بھولا۔ سب سے پہلے عافیہ نے عہد کو صاف کر کے ہلکی ہلکی مالش کی، کپڑے پہنائے اور فیڈر پینے کے دوران ہی وہ سو گیا۔ اپنے بیڈ پر ہی اس کو اچھے سے کمبل اڑا کر لیٹانے کے بعد اس کا دھیان باقی کاموں کی طرف ہوا۔ کمرے کی ساری صفائی کی، برتن ہٹائے، ظریف کے سارے پیپرز وغیرہ بیڈ سے اٹھا کر ایک فائل میں ڈال کر میز پر لیپ ٹاپ کے قریب رکھ دیے۔ اس دوران 11 بج گئے۔ دبے پاؤں جا کر سفینہ کو دوا بھی دے آئی۔ اب صرف کپڑے استری کرنے رہ گئے تھے، مگر عشاء کی نماز پڑھنی زیادہ ضروری تھی کہ جس کا وقت نکلا جا رہا تھا، سو وضو کر کے اسٹور روم میں ہی آ گئی۔ پہلے نماز پڑھی، پھر استری سنبھالی۔ مصطفیٰ کا یونیفارم استری کرنے کے بعد اس کی دادی کے 2 سوٹ کیے۔ اب اس کے اپنے کپڑوں کی باری آئی، تبھی وہ سرخ نظریں لیے اسٹور روم کے فریم میں نمودار ہوا۔ ظریف اد کھلی آنکھوں میں غصہ اور ہاتھوں میں مصطفیٰ کی ہوم ورک ڈائری تھی، جو اس نے آگے بڑھ کر عافیہ کے بالکل سامنے پٹکی۔ وہ تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو سویا ہوا تھا، مگر اس کے عمل سے پریشان بھی ہو گئی۔ ڈرتے ہوئے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی ڈائری پر سائن کرتے ہوئے کیا سوچ کر تم اپنے نام کے آگے میرا نام لکھتی ہو؟ اس کے لہجے میں جس قدر نفرت اور حقارت تھی، اس نے عافیہ کی سٹی گم کر دی۔ اور ویسے بھی وہ کون سا اس کے سامنے کچھ کہنے کی جرات رکھتی تھی؟ بول کیوں نہیں رہی؟ عافیہ کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا، مگر زبان نے ساتھ نہ دینا تھا، نہ ہی دیا، جبکہ وہ یوں ہی تن کر اس کے سر پر کھڑا دہاڑتا رہا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، نہ میں نے تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کیا ہے، نہ ہی تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم خود کو میرے حوالے سے متعارف کرواتی پھرو۔ اس لیے آئندہ اپنی اوقات میں رہنا اور کبھی بھی اپنے آپ کو عافیہ ظریف نہ بولنا۔ ظریف نے ڈائری اٹھا کر پرزے کر کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتا دیا کہ آئندہ ایسی غلطی کی تو تمہارا حال بھی اس ڈائری جیسا ہی کروں گا۔
اپنی بات مکمل کر کے وہ تو وہاں سے چلا گیا، مگر اگلی ساری رات وہ وہیں کی وہیں اپنے ٹوٹے دل اور ششدر روح سمیت بیٹھی رہ گئی۔ مجھے رونا ہی کیوں آئے جا رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے وہ میری محبت میں مبتلا تھے اور اب بدل گئے ہیں؟ پھر مجھے کیوں دکھ کھائے جا رہا ہے صرف یہ سوچ سوچ کر کہ ظریف سیال کو مجھ سے محبت تو دور کی بات ہمدردی بھی نہیں؟ پر کاش ان کو مجھ سے محبت ہوتی۔ ایسی زبردستی کی شادیاں ہونی ہی نہیں چاہیے۔ پھر اپنی ہی بات کو خود رد کرتے ہوئے سوچا، اگر اماں ان کو یوں بلیک میل نہ کرتی تو مہد مصطفیٰ یا اماں سے ملتی کیسے؟ بیٹھے بیٹھے جب وجود اکڑ گیا، کمر بالکل جواب دے گئی تو خود کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے مصطفیٰ کے پاس لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ رات کو اماں کے کمرے میں بھوک کی وجہ سے جلد ہی آنکھ کھلنے پر وہ وہاں سے کوئی آواز پیدا کیے بغیر نکل آیا، کیونکہ اماں سو چکی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی نیند خراب ہو۔ وہاں سے سیدھا کچن میں گیا، اطمینان سے کھانا کھانے کے بعد اپنی آرام گاہ میں آیا۔ عہد بیڈ پر مزے سے سو رہا تھا اور وہ غائب تھی۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی جس کے اوپر مصطفیٰ کی ڈائری رکھی تھی، جس کو کھول کر دیکھتے ہوئے اس کی نظر آج سے قبل کی تاریخوں میں کیے ہوئے پیرنٹس کے سائنس پر پڑی، جو کہ یقیناً عافیہ کے کیے ہوئے تھے۔ ہر صفحے کے اینڈ پر لکھا عافیہ ظریف پڑھ کر اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا، اسی لیے اس کو اچھی طرح اس کی اوقات یاد دلانے کے بعد آ کر سویا تھا۔ اس وقت عہد اس کے چہرے کے قریب بیٹھا مسلسل اپنے نرم نرم ہاتھوں سے ایک کے بعد ایک تھپڑ رسید کر رہا تھا۔ نیند میں ہی ظریف نے اپنے دفع کے لیے چہرہ کمبل کے اندر کر لیا۔ عہد چند لمحے غور کرتا رہا، پھر اس نے باپ کے بال کھینچنے شروع کر دیے۔ تکلیف سے ایک دم وہ بول اٹھا، عافیہ اٹھاؤ اس کو یہاں سے، یار سونے بھی نہیں دے رہا۔ مگر عافیہ وہاں ہوتی تو جواب دیتی نا۔ عہد اپنے مشغلے میں برابر مصروف رہا تو ناچار ظریف کو بیڈ سے نکلنا پڑا۔ عہد کو گود میں اٹھایا اور جہاں اماں کے کمرے میں حاضری دی، مگر یہ کیا، باہر ابھی اندھیرا ہے اور سفینہ مہوے خواب کمرے میں ماں کے علاوہ دوسرا وجود موجود نہ پا کر وہ دروازے سے ہی پلٹ آیا۔ اسٹور روم میں بھی اسے موجود نہ پایا۔ وہاں سے ایک ہی جگہ بچتی تھی، مصطفیٰ کا کمرہ، اور وہ اسے وہیں مصطفیٰ کے بیڈ پر نظر آئی۔ عافیہ پر نظر پڑتے ہی عہد اس کی طرف جھک گیا اور چاہتا بھی یہی تھا کہ باپ کی گرفت سے آزاد ہو کر عافیہ کی گود میں سمائے، مگر ظریف نے ایسا نہ کیا۔ بڑے غور سے اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے پر مٹے ہوئے آنسو کے نشان دیکھنے کے بعد ماتھے پر تیوری لیے وہاں سے نکل آیا۔ عہد نے بھرپور قسم کا احتجاج کیا، مگر اس نے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور عہد کو لیے کچن میں آیا۔ فریج میں اس کے بنے پڑے فیڈر کو نکال کر مائکرو ویو میں گرم کر کے اسے پیش کیا۔ جواب میں عہد نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ہی باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے فیڈر پکڑ کر فرش پر دے مارا۔ ظریف نے مصلحت آمیز نظروں سے اپنے لختی جگر کو دیکھا اور نظروں ہی نظروں میں سمجھانا چاہا، دیکھ یار عہد، مانتا ہوں کہ وہ عورت تیرے حق میں بڑی اچھی ہے، پر یار کچھ بھی ہو، لوگ اپنے باپ کو اس طرح سے تو ذلیل نہیں کرتے جیسے تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی ہر دفعہ تم مجھے اس کے سامنے بغیرت ثابت کروا دیتے ہو۔ وہ اللہ کی گائے اگر کسی دن آگے سے بول پڑی کہ بے فیض انسان، اگر میں تمہاری بیوی کہلوانے کا حق نہیں رکھتی تو اپنے بچوں کو بھی مجھ سے دور رکھو، جو پہلے سیکنڈ سے لے کر 3-4 ماہ گزر جانے کے بعد آج بھی بھاگ کر میری آغوش میں ہی آتے ہیں، تو تمہارے اس اونچے شملے والے باپ کو چلو بھر پانی نہیں ملنا کہ کہیں ڈوب کر ہی مر جائے۔ اس لیے اس کے پاس جانا بھی ہو تو مجھے درمیان میں لائے بغیر بھاگ جایا کرو۔ اس کو بولو سلایا بھی تمہیں اپنے ساتھ کرے۔ عہد باپ کی سرگوشیوں کو بڑے غور سے اپنے گول گول موٹی آنکھیں مٹکاتے ہوئے سن رہا تھا۔ میرے شیر، یہ فیڈر پکڑو اور سارا ختم کر کے ثابت کر دو کہ تم ظریف سیال کے احساس مند بیٹے۔ اس کی بات ابھی ادھوری ہی تھی، عہد نے ایک دفعہ پھر فیڈر کو رکھ کر کچن کے فرش پر پٹکا۔ شاباش ہے بیٹا، یعنی مصالحت کا لفظ تمہاری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ چل یار تیری مرضی، آئی گیس بڈھے مالدار باپ سے زیادہ اہم ایک کنگلی عورت ہے۔ سنا تھا کہ بڑھاپے میں اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پر میری اولاد نے تو بھری جوانی میں ہی مجھے چھوڑ دیا۔ پر یاد رکھو، مستقبل قریب میں تم نے کچھ چیزوں سے واقف ہونا ہے، جیسے کہ آئی فون، سیمسنگ گلیکسی ایکسیکٹرا، اور جو عورت آج باپ سے آگے ہو گئی ہے، کل وہ یہ سب لے کر نہیں دے گی، اس کے لیے باپ کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ تو آج ہی سوچ لو، کیوں کل کو پچھتانا چاہتے ہو؟ عہد باپ کی گود سے اترا، فرش پر رکھا فیڈر منہ میں رکھ کر رینگتا ہوا کچن سے نکل کر مصطفیٰ کے کمرے کے دروازے کے باہر سہارے سے کھڑے ہو کر دروازہ بجانے لگا۔
ساتھ ماما ماما بولے جا رہا تھا۔ ظریف سینے پر ہاتھ باندھ کر کچن کے دروازے پر ٹیک لگا کر کھڑا اس کی ساری کارروائی کو دیکھنے سے زیادہ گھور رہا تھا۔ 50 سیکنڈ بعد دروازہ کھلا۔ عہد جو دروازے کے سہارے سے کھڑا تھا اسے نیچے بیٹھنا پڑا، مگر دروازہ کھولنے والی پر نگاہ پڑتے ہی عہد کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی جاگی تھی، ظریف کا غصہ اور بڑھا گئی۔ وہ یک ٹک عافیہ کو گھورنے لگا جس کا دوپٹہ غائب تھا، بال کھل کر چہرے کے گرد ہالہ بناتے ہوئے سینے تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہدی جان، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ عہد کو گود میں اٹھا کر سیدھا کرتے ہوئے اس کی نظر ظریف پر پڑی۔ نظروں کا ٹھیک ٹھاک تصادم ہوا۔ گہری نیند سے اٹھنے اور دوسرا روتے رہنے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی بھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی تک اترتی سرد آنکھیں۔ عافیہ نے نظر چرا کر واپس اندر جانا چاہا، مگر ابھی مڑی ہی تھی جب ظریف کی آواز نے قدم روک دیے۔ مصطفیٰ کا بیڈ سنگل ہے، تم تینوں کے لیے کافی نہیں، اس کو ادھر ہی لے جاؤ جہاں یہ سویا ہوا تھا۔ عافیہ کے دل میں سرد تیر پیوست ہوتا محسوس ہوا۔ کیا تھا جو کہہ دیتا کہ اپنے کمرے میں جاؤ؟ اس بات میں سر ہلایا، مڑ کر ظریف کی جانب دیکھے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر آنسو ایک دفعہ پھر نکل آئے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی میں بیڈ پر اپنی مخصوص جگہ پر لیٹی عہد کو سینے سے لگا کر اپنے پہلو میں لٹایا، جو اب بالکل سکون میں تھا۔ فیڈر پیتے پیتے ہی سو گیا۔ وہ خود بھی آنسو بہاتی بہاتی غنودگی میں چلی گئی۔ اماں، ظریف مجھے پسند نہیں کرتے، وہ جو ابھی آ کر لیٹا ہی تھا۔ سرگوشی سنی اور چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ سوتے میں بڑبڑا رہی تھی، میرا دل کرتا ہے مر جاؤں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا، پھر عافیہ کا جائزہ لیا۔ آیا جان بوجھ کر اسے سنانے کے لیے کہہ رہی ہے یا؟ وہ مکمل نیند میں تھی، مگر آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس لیٹ گیا۔ کچھ لوگوں سے کبھی کوئی محبت نہیں کرتا۔ جتنا مدھم کمرے میں اجالا تھا، اتنی ہی مدھم سرگوشیاں تھیں۔ بھائیوں نے بھی تو مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ اب باقاعدہ سسکیاں گونجی تھیں۔ بڑی نرمی سے دو مضبوط باہوں نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو اپنی پناہ میں لیا۔ اس کا وجود بخار میں پھنک رہا تھا۔ جو لوگ بیٹیوں کے پیدا ہوتے ہی انہیں مار دیتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ وہ خود کو روک نہ پایا، اس لیے پوچھ لیا، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ وہ بولی، اچھا ہے نا، ساری زندگی قطرہ قطرہ مرنے کی بجائے ایک ہی دفعہ مر جاتی ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی، صرف بیٹے دیے ہیں، مگر میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہو۔ اس کی بات پر وہ فوراً بولی، مت مانگے بیٹی، اگر اس کو اس کے بھائی ویسے ہی بھول گئے جیسے میرے بھائی مجھے بھول گئے، اور اس کے شوہر کو اس سے ویسی ہی نفرت ہوئی جیسے ظریف کو مجھ سے ہے، اتنے غم اٹھانے سے بہتر ہے دنیا میں آئے ہی نہ۔ کیا بھائی بہت یاد آتے ہیں؟ دھیرے سے آنسوؤں کے درمیان مسکرائی، کس بہن کو نہ اپنے بھائی یاد آتے ہوں گے؟ اب اس کے آنسو ظریف کے سینے کے قریب سے شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا اپنے حواس میں نہیں ہے، اس لیے یوں اس کے اتنے قریب ہو کر باتیں کر رہی ہے جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی ڈرتی ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ ظریف کون ہے؟ ظریف؟ ہاں ظریف۔ ظریف محبت ہے۔ کس کی محبت؟ ظریف فارے کی محبت ہے۔ اس کے جواب پر ظریف کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تو میں جانتا ہوں کہ ظریف فارے کی محبت ہے، مگر میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں، ظریف تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ میرا تحفظ ہے، میرا اصل ہے۔ اماں نے سچ کہا تھا۔ اتنی بات کر کے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کا جسم ابھی بھی کسی تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ شاید کہیں جانتا تھا کہ اماں نے کیا کہا ہوگا، مگر پھر بھی پوچھ لیا، کیا کہا انہوں نے؟ کس نے؟ اماں نے۔ کیا کہا اماں نے؟ وہ کہتی ہیں ظریف کبھی بھی تمہیں اس گھر سے یا اپنے کمرے سے نکل جانے کو نہیں کہے گا۔ ظریف کے چہرے پر عافیہ کا جلتا ہوا ہاتھ مس ہوا۔ وہ کبھی اس کے ناک کو چھوتی، کبھی ہونٹوں کو۔ سر ابھی بھی اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں۔ وہ پر احتجاج انداز میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں نے خود سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ظریف کو اماں سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں، پر ایسا کبھی نہیں کہا کہ اس عورت کو چوٹی سے پکڑ کر گلی میں کھڑا کر دوں گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی، اور اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر ایمان اٹھ جائے گا۔ کس پر سے ایمان اٹھے گا؟ اچھائی پر سے، محبت پر سے اور تربیت پر سے، ہر چیز پر سے۔ پر آپ دعا کریں میرے لیے، صرف ایک دعا کریں،
ظارف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیسی دعا؟ دعا کریں کہ ان کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ دوبارہ سے پوری شدت کے ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ کس کو محبت ہو جائے؟ ظارف کو، اور کس کو؟ کیا تم اپنی دعاؤں میں اس کی محبت مانگتی ہو؟ اس نے 2 دفعہ یہ سوال دہرایا، مگر جواب میں خاموشی ہی ملی۔ اس نے بڑی مشکل سے 2 گولیاں پانی میں پیس کر اس کے حلق سے گزاری اور اچھی طرح کور اڑا کر باہر آ گیا۔